اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں انجام پانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل جو کہ ایک واجب عمل ہے، روزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن سکو۔ تو معلوم ہوا کہ وجوب روزہ کی سب سے بڑی حکمت حصول تقوی ہے، یعنی انسان روزہ رکھ کر متقی بن جائے، تقوی حاصل کر لے۔ اور آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزہ رکھنے اور متقی بننے میں کیا تعلق ہے، یعنی روزہ رکھ کر انسان کیسے متقی بن سکتا ہے، جو کہ اصل مطلوب ہے روزے کا۔ تو اس مطلب کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ تقوی ہے کیا، تقوی کی ماہیت کیا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ روزہ کیسے ایک انسان کو متقی بنا سکتا ہے۔ اور کسی علمی گفتگو میں الجھے بغیر اگر ہم سادہ طریقے سے تقوی کا معنی سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا، تقوی یعنی پرہیزگاری، متقی یعنی ایک ایسا شخص جو کہ پرہیزگار ہو۔ پرہیزگاری کس چیز سے پرہیز کا نام تقوی ہے؟ یعنی معصیت خدا سے پرہیز کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص کہ جو گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، یعنی وہ کام جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، اور جن کاموں سے روکا ہے اللہ نے ان سے روکتا ہے، تو ایسا شخص متقی کہلائے گا۔ اور اطاعت خداوند کے معاملے میں، چاہے وہ اطاعت اوامر الہی کی ہو یا نواہی کی ہو، یعنی چاہے اطاعت انسان اس حوالے سے کرے چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کوئی کام کرنے کا تو وہ اسے کام کرنا پڑے، یا کسی کام سے وہ رکے جس سے اللہ نے روکا ہے، ان دونوں صورتوں میں، کرنے اور نہ کرنے دونوں صورتوں میں ایک اہم چیز کی ضرورت پیش آتی ہے انسان کو، اور وہ چیز کیا ہے؟ صبر۔ چنانچہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، الصبر صبران، صبر علی ما تکرہ و صبر اما تحب۔ یعنی صبر دو طرح کے ہیں، ایک صبر اس چیز پر کہ جس کو تو پسند نہیں کرتا، اور ایک صبر اس چیز پر کہ جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اطاعت الہی میں صبر کی ضرورت کیسے پیش آتی ہے۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ نے کسی کام کا حکم دیا ہے، انسان نے وہ کام انجام دینا ہے، لیکن اس کا نفس اس کے اوپر مائل نہیں، گویا وہ کام کرنے کے حوالے سے وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اس کی ایک مثال عمومی میں یہ دیتا چلوں، مثلا صبح کی نماز واجب ہے، صبح سویرے گرم گرم بستر کو چھوڑنا نفس پسند نہیں کرتا۔ اب اس میں انسان اس چیز کو جس کو وہ پسند اس کا نفس نہیں کرتا، اس کے برخلاف اٹھے گا، نماز پڑھے گا، تو یہ ایک صبر ہے ایسی چیز کے اوپر کہ جس چیز کو اس کا نفس پسند نہ کرتا ہو۔ اور یہ تو چھوٹی سی مثال تھی، بہت سارے عوامر ایسے ہیں کہ جو اس سے سخت تر ہیں، مثلا جہاد جیسا معاملہ، کہ اگر حکم الہی ہو کہ اب انسان کو گھر میں نہیں بیٹھنا، روزمرہ کی زندگی سے ہاتھ کھینچ کر میدان جنگ میں جا کر فی سبیل اللہ قتال کرنا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر،
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نفس اس کو پسند نہ کرے، لیکن حکم الہی کی اطاعت میں آپ کو صبر کرتے ہوئے آپ نے یہ سب کام کرنا ہے۔ اور اس کے برعکس جس کام سے اللہ نے روکا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کا نفس اس کو پرسویڈ کرے، ترغیب دلائے کہ یہ کام کرنا ہے، تو نے، تیری ضرورت ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو انسان کو وہاں پر بھی صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ تو اطاعت ایجاب و سلب دونوں کی صورت میں، کرنے یا نہ کرنے دونوں کی صورت میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبر کے بغیر پرہیزگاری ممکن نہیں ہے۔ اور اگر انسان صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو عین ممکن ہے کہ وہ معصیت الہی میں مبتلا ہو جائے، کہ جو کہ یقیناً اس کے نقصان میں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کس طرح انسان کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر صبر کی صلاحیت پیدا ہو، اور اگر پہلے سے موجود ہے تو اس صبر کی صلاحیت کو تقویت ملے، وہ صلاحیت مستحکم تر ہو جائے انسان کے اندر۔ تو اس عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظیم موقع فراہم کیا ہے، ماہ مبارک رمضان، جس میں انسانوں کو نہ صرف یہ کہ حرام کاموں سے رکنے کا کہا ہے، بلکہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر انسان حتیٰ کہ حلال کاموں سے رکتا ہے، صبر کرتا ہے۔ یعنی اسے بھوک لگی ہے، اسے پیاس لگی ہے، حلال کھانا اس کے سامنے موجود ہے، حق حلال کمائی کا جو ہے کمایا ہوا کھانا اس کے سامنے موجود ہے، طرح طرح کے حلال مشروبات اس کے سامنے موجود ہیں۔ اب اس نے صبر کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک، کس لیے؟ اس لیے چونکہ یہ حکم خدا ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں اگر تم اپنے وطن میں حاضر ہو اور صحت مند بھی ہو تو تم نے کھانے پینے اور دوسری کئی لذات جو عام دنوں میں تمہارے لیے حلال ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، تم نے رکنا ہے۔ یہاں پر کسی بزرگ نے کیا خوب کہا کہ کھانا پینا، اس سے رکنا، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال اس میں ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کس کے کہنے پر وہ بھوکا رہ رہا ہے، کس کے کہنے پر وہ پیاسا رہ رہا ہے، اور یہی صبر ہے۔ تو گویا جو 30 یا 29 دن ماہ مبارک رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے اندر صبر کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے، یا صبر کی صلاحیت جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہے اس کو تقویت بخشتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ داری، روزہ رکھنا عبارت ہے صبر سے، یعنی روزہ ہے ہی نام کس چیز کا؟ صبر کا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو صبر سے موسوم کیا ہے، اور اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور یہاں صبر کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے علماء نے وہ یہی کی ہے کہ صبر یعنی روزہ، یعنی تم مدد طلب کرو روزے سے اور نماز سے۔ کس چیز میں؟ یعنی اپنی شخصیت کو بنانے میں، اپنے اندر تقویٰ کی جو خاصیت ہے اس کو پیدا کرنے میں، متقی بننے میں مدد طلب کرو۔ کس چیز سے؟ روزے اور نماز سے۔ یہاں پر ایک اور نکتہ بھی بہت اہم ہے۔ اگرچہ کہ روزہ معاونت کرتا ہے کہ انسان متقی بننے کی طرف سفر شروع کرے، تو خود روزہ چونکہ اطاعت الہی ہے، ماہ مبارک رمضان میں انسان جو روزہ رکھتا ہے
وہ حکم خدا بجا لاتے ہوئے رکھتا ہے، لہٰذا بذات خود روزہ بھی تقوی کا ایک مرحلہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا تقوی کا مرحلہ ہے کہ خود یہ کام بھی تقوی کی علامت ہے کہ وہ انسان اطاعت خدا کر رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسی اطاعت خدا ہے کہ انسان کو رمضان المبارک سے ہٹ کر باقی 11 مہینے میں بھی اطاعت الہی کے دائرے میں رہنے کے حوالے سے انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب میں دوبارہ اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں کہ جس میں اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کہ کیوں؟ شاید کہ تم متقی بن سکو۔ یعنی روزہ رکھنے میں بھی ایک اہم نقطہ یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ خود جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جو دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، وہ واقعاً منزل تقوی کی طرف بھی گامزن ہے۔ اسی وجہ سے یقینی طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم یقیناً متقی بن جاؤ گے، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے اس میں، اور وہ نقطہ اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بہت ساری احادیث معصومین میں ملتا ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ جن کے نصیب میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور وہ لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جو یقیناً روزے کی حکمت کو سمجھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے، بلکہ چونکہ ایسا ماحول بن گیا ہے ارد گرد کا، تو انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ایسے ماحول میں مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھی روزہ رکھیں، سحری کریں، پھر افطار کریں، اور یوں یہ 30 دن اللہ کی اطاعت میں رہیں۔ جب 30 دن ختم ہوتے ہیں تو پھر وہی جو پہلی چال تھی بڈنگی وہی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر معصیت خدا کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو یقیناً جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی روح سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فوائد جو کہ روزہ داری میں موجود ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ماہ مبارک اور ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان لوگوں میں قرار دے جن پر اس کا رحم ہوا، نہ ان لوگوں میں قرار دے کہ جو اللہ کی برکات، اس ماہ مبارک کی رحمات اور برکتوں سے محروم رہ گئے۔ والسلام علیکم۔